صلوا علیہ وآلہ۔ مدینہ پاک کی ایک سرد رات کا واقعہ، موسم سرما عروج پر انسان تو انسان، جانور چرند پرند بھی اپنے گھروں میں سردی سے بچنے کے لیے دبکے ہوئے۔ ایسے سخت سردی کے موسم میں فاروق اعظم اسلام کے دوسرے خلیفہ رضی اللہ عنہ اپنے غلام خاص حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیتے ہیں کہ چلو رعایا کی خبر گیری کرتے ہیں۔ خادم و مخدوم مدینہ پاک کی گلیوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے مدینہ پاک سے باہر ایک خیمے کو دیکھتے ہیں جس میں آگ روشن تھی۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم سے فرمایا آؤ چل کر دیکھتے کیا معاملہ ہے۔ دونوں چلتے ہوئے جیسے ہی خیمے کے قریب پہنچے تو منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ ایک ٹوٹا پھوٹا کچا گھر تھا، وہاں ایک عورت اپنے ننھے منھے بچوں کے ساتھ مقیم تھی، چولہے پر ہنڈیاں چڑھا رکھی تھی، کھانا پکا رہی تھی، بچے ساتھ بیٹھے بھوک کی وجہ سے روئے جا رہے تھے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے سلام کیا، اس خاتون نے دونوں کی طرف توجہ کیے بغیر سلام کا جواب دیا۔ امیر المؤمنین گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں، اندر آ سکتا ہوں؟ خاتون کہتی ہیں خیر کا ارادہ تو آؤ ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ بہت دکھی تھی، نہیں جانتی تھی کون ہے، میرے دروازے پر کون آئے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس دکھی خاتون کے دکھ میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ خاتون سے پوچھا بی بی کون ہو، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مدینہ منورہ کی رہائشی ہوں، بچے شدید بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ فرمایا اس ہنڈیا میں کیا ہے؟ کہا اس میں تو پانی ہے، بچوں کو بہلانے کے لیے آگ پر چڑھا رکھا ہے تاکہ کھانا پکنے کے انتظار میں بچے سو جائیں۔ اس دکھیاری خاتون نے اپنے دل کا درد بیان کیا، میں ایک غریب عورت ہوں، میرے پاس اتنے اخراجات نہیں کہ بچوں کو کھانا کھلا سکوں، دل بہلا رہی، لیکن امیر المؤمنین کو ہماری کوئی خبر نہیں ہے، ہم ان کے محکوم ہیں، ان کی رعایا ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ ہمارا خیال رکھیں۔ خیر کوئی بات نہیں، ہمارا وقت تو جیسے تیسے گزر ہی جائے گا، لیکن کل بروز قیامت امیر المؤمنین اور ہمارے درمیان اللہ پاک ہی فیصلہ فرمائے گا، اور یقیناً آخرت کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ سننا تھا۔ فاروق اعظم رونے لگے، نرم لہجے فرمانے لگے بی بی اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، تمہاری مصیبتوں پریشانیوں کو دور کرے، امیر المؤمنین کو کیا معلوم تم اس حال میں ہو۔ سوالیہ لہجے میں خاتون نے کہا ہمارا حاکم ہے اور ہم سے غافل ہے، اسے معلوم نہیں ہم کس حال میں۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس دکھیاری خاتون کا یہ حال دیکھ کر گھر سے باہر آئے، اپنے خادم حضرت اسلم رضی اللہ عنہ سے فرما میرے ساتھ جلدی چلو۔ بہت گہری سوچ میں گم تھے، اور اس خاتون کی حالت زار آپ پر گہرے نقوش چھوڑ رہی تھی۔ جو پہلے اپنے خادم سے گفتگو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے، اب خاموشی کی چادر تانے تیزی کے ساتھ رواں دواں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں ایک غلے کے گودام پر پہنچے۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جلدی سے ایک بوری آٹا، کھجوریں، کچھ رقم اور کھانا پکانے کے دیگر لوازمات ساتھ لیے۔ خادم سے فرمایا اسلم ان ساری چیزوں کو میری پیٹھ پہ لاد دو۔ خادم نے عرض کی حضور آپ مجھے حکم فرمائے، میں اسے اپنی پیٹھ پر لاد کر اس عورت تک پہنچا دوں گا۔ خادم کی طرف دیکھا اور کہا آج اس دنیا میں تو میرے حصے کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لاد لے گا، لیکن یاد کر اس دن کو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی اور کسی کی تکلیف دوسرے کو نہیں دی جائے گی۔ کیا تو اس دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ خادم آقا کا فکر آخرت سے بھرپور جواب سن کر خاموش ہو گیا۔ حکم کی تعمیل کی، سارا سامان آقا کی پیٹھ پر لاد دیا۔ اللہ! اب دونوں ایک بار پھر مدینہ پاک سے باہر اس دکھیاری خاتون کے گھر کی طرف رواں دمائے۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں گھر تک پہنچ گئے۔ خاتون ان دونوں کو سامان کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ امیر المؤمنین نے وہ سارا سامان اتارا، آٹے کی بوری کھول کر خاتون سے کہا اس میں سے آٹا نکالو، اس پر نمک ڈالو تاکہ میں حریرہ بناؤں، ایک آٹے سے بنائے جانے والا کھانا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے خود ہنڈیا کے نیچے آگ جلانے لگے، اس میں پھونکے مارنے لگے۔
یہاں تک کہ دھواں آپ کی داڑھی کے درمیان سے نکلتا محسوس ہوتا. آپ ساتھ ساتھ آگ بھی جلاتے جاتے، کھانا بھی پکاتے جاتے. آخر کار کھانا تیار ہوا. امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے ہنڈیا کو چولہے سے نیچے اتارا. خاتون سے کہا کوئی بڑا اور کھلا برتن لاؤ. وہ خاتون ایک بڑا سا پیالہ لے آئی، اس میں کھانا ڈالا. کھانا ٹھنڈا کیا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بچوں کو اپنے قریب کیا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، یہاں تک کہ سب بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور خوش ہو گئے. بچوں کی دلجوئی کے لیے امیر المؤمنین ان کے ساتھ کھیلنا شروع ہوتے ہیں. بچوں کی خوشی میں مزید اضافہ ہو گیا اور بچے کھیلتے کھیلتے نیند کی آغوش میں چلے گئے. بقیہ کھانا خاتون کے پاس چھوڑ کر اپنے خادم حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر اس طرح بیٹھ گئے گویا آپ کو قلبی سکون حاصل ہوا، کندھے سے بوجھ اتر گیا. خاتون متوجہ ہوئی، کہنے لگی تم کتنے شفیق ہو، کتنے رحم دل ہو، تم نے مصیبت کی گھڑی میں ہماری مدد کی، میرے روتے ہوئے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ کے موتی بکھیرے. میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ اللہ پاک ہی تمہیں اس کی بہتر جزا عطا کرے. حقیقت تو یہ ہے تم ہی امیر المؤمنین بننے کے حقدار ہو. حضرت اسلم رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے خاتون کے لہجے میں واضح تبدیلی آ چکی تھی، وہ دل سے خوش دکھائی دے رہی تھی. امیر المؤمنین کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو اپنی تعریف پر پھولا نہ سماتا، لوگوں میں جا کر سینہ چوڑا کر کے کارنامے بیان کرتا. لیکن آپ نے بالکل توجہ نہ دی. فرمایا بی بی جیسا تم کہہ رہی ہو ویسا بالکل نہیں، میں اور امیر المؤمنین بننے کا حقدار، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے، اگر تم کبھی امیر المؤمنین کے دربار میں آؤ گی مجھے وہاں ضرور دیکھو گی. پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور خادم حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا اے اسلم، بھوک نے ان بچوں کو جگا رکھا تھا، بھوک انہیں رلا رہی تھی، میں نے یہ حالت دیکھی تو مجھے اپنے بچے یاد آ گئے. میں نے دل میں یہ تہیہ کر لیا ان بچوں کی بھوک کو شکم سیری، رونے کو ہنسنے اور غم کو خوشی میں تبدیل نہ کر دوں جب تک چین سے نہ بیٹھوں گا، نہ ہی واپس گھر جاؤں گا. اللہ پاک کا شکر ہے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. اب مخدوم و خادم دونوں مدینہ پاک کے مبارک گلیوں سے ہوتے واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق دے. اپنے بچوں کی فکر تو سارے کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کی فکر کریں. رشتہ داروں میں غریب لوگ ہیں ان کے بچوں کی، اس قوم میں، اس ملت میں، اس امت میں جو غریب لوگ ہیں اللہ توفیق دے ان کو کھانا کھلائیں، کچھ ان کو رقم دے دیں، ان کو کچھ اناج بھیج دیا کریں، کوئی گوشت بھیج دیا کریں اور کوئی چیزیں بھیج دیا کریں. ایک دوسرے کا حال پوچھا کریں، ایک دوسرے کی مدد کرنا اللہ ہمارے مقدر میں فرما دے. آمین.